بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو سے ہم عدنانی قبائل اور ان کی تفصیل کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے تک ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی کا جائزہ لیا تھا، نیز یہ بھی کہ سرزمین عرب میں کس طرح شرک اور بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس میں عمر بن لحی کا کیا کردار رہا، اور ظہور اسلام سے قبل عرب میں کون کون سے بڑے اور مشہور بت پائے جاتے تھے۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں ان کے لیے ان ویڈیوز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو آئیے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، جیسا کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ سیرت کے واقعات کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے جس طرح جزیرہ عرب کا جغرافیہ سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح عرب قبائل اور ان کی شاخوں کے نسب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ سمجھے بغیر ان کی حیثیت محض فرضی ناموں کے علاوہ کچھ نہ ہوگی، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے واقفیت ایک مسلمان کے لیے واجب کے درجے میں ضروری ہے۔ اس لیے میری بھرپور کوشش ہوگی کہ قبائل کا شجرہ آپ کو اس طرح سمجھا دوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ محفوظ ہو جائے، تاکہ اس کے بعد جب سیرت کے واقعات باقاعدہ شروع ہو جائیں اور پھر کسی قبیلے کا تذکرہ آئے تو آپ کے ذہن میں فوراً اس قبیلے کا نسب آ جائے۔ جو لوگ ان قبائل کے ناموں کو پہلی مرتبہ سنیں گے تو یقیناً انہیں ذہن نشین کرنے میں کچھ وقت لگے گا، لہٰذا وہ بھی پریشان ہونے کے بجائے انہیں مختلف اوقات میں بار بار دیکھیں تو انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گی۔ دوستو، سرزمین عرب کے لوگوں میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے نسب کو محفوظ رکھتے تھے، اور یہ علم یعنی علم الانساب اہل عرب کے مخصوص علوم میں سے ہے جس پر باقاعدہ ہر دور میں کام ہوا۔ عربوں کے ہاں جو شخص علم الانساب کا ماہر ہوتا اسے معاشرے میں غیر معمولی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا اور اس کی بہت عزت کی جاتی، جبکہ غیر عرب عمومی طور پر اپنے نسب کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے نسب ایک دوسرے سے مخلوط ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اہل عرب کے نسب محفوظ اور شک و شبہ سے پاک رہے۔ اب ہم آتے ہیں عرب مستعربہ اور عدنانی عربوں کے جد امجد عدنان کی طرف۔ دوستو، یہ بات بلا کسی اختلاف کے طے شدہ ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 30 غیر معروف پشتوں کا فاصلہ ہے، اور یہ کہ اس سے آگے علماء نسب غلط نسب بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سلسلہ نسب عدنان تک ہی بیان فرماتے تھے۔ دوستو، عدنان مشہور زمانہ بخت نصر کے ہم عصر تھے، جو 6 صدی قبل مسیح میں بابل کا بادشاہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عدنان ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ ان کی اولاد کی تعداد کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں، جس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاؤں گا۔ ان میں سب سے مشہور بیٹے ماد ہیں۔ بخت نصر نے جب القدس پر حملہ کیا تو ماد کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ ماد کے بڑے بیٹے کا نام قزاع تھا، جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو قزاع مشہور ہوئی۔ دوستو، قزاع قبیلے کے بارے میں نے حمیر قبائل کی تفصیل میں بتایا تھا کہ اس کے نسب میں مورخین کا اختلاف ہے کہ آیا ان کا شمار قحطانی قبائل میں ہے یا عدنانی قبائل میں۔ تو جو ماہرین انساب انہیں عدنانی قبائل میں شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ لوگ اسی قزاع بن ماد بن عدنان کی اولاد ہیں، جبکہ بعض ائمہ نے نسبدانوں کے ان 2 اقوال کی یہ تطبیق بیان کی ہے کہ مالک بن حمیر نے ایک جرہمی خاتون سے شادی کی جس سے قزاع پیدا ہوا،
اور پھر نومولود قزاع کی والدہ معد بن عدنان کی زوجیت میں آ گئی، اور حسب رواج وہ اپنی والدہ کے نئے شوہر کی طرف منسوب ہو گیا۔ اللہ عالم۔ بنو قزاع کی چند مشہور شاخوں میں جوہینہ، بلی، بنی عذرا اور بنو کلب ہیں۔ بنو کلب کی مشہور شخصیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت زید بن حارثہ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، جبکہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہیں حسن صورت میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ دوستو، معد بن عدنان کی دیگر اولاد میں نزار ہیں جن کے 4 بیٹے ہوئے، اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ ان 4 بیٹوں کے نام ایاد، انمار، ربیعہ اور مضر ہیں۔ ان میں ربیعہ اور مضر بہت مشہور ہوئے، اور ان 2 قبائل کی آگے کثیر شاخیں اور شاخوں کی شاخیں ہوئیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ان میں ایاد قبیلے نے شروع میں قبیلہ انمار کے ساتھ تہامہ کے علاقے میں سکونت اختیار کی اور نجران تک پھیل گئے، لیکن بعد میں ان کی قبائل مضر کے ساتھ انبن ہو گئی، جس کے بعد یہ لوگ عراق اور شام کی طرف مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ جبکہ انمار قبیلے کا ذکر میں کہلانی قبائل میں کر چکا ہوں، کیونکہ اس قبیلے کے نسب کے بارے میں بھی ماہرین انساب کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ ان کو قحطانی قبائل میں شمار کرتے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ انہیں عدنانیوں میں شمار کرتا ہے، اور ان کا نسب انمار بن نزار بن معد بن عدنان بتاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ربیعہ اور مضر کے قبائل کی تفصیل دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہوئی یا آپ اس بارے میں کوئی بہتری کی رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور اس سے آگاہ کیجیے گا، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مزید ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔